السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عثمان اتاری سردار آباد فیصل آباد سے۔ باپا جان، مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ماں کی گود میں کن کن بچوں نے کلام پاک پڑھا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کن کن بچوں نے کلام کیا ہے پاپا؟ کلام کیا ہے؟ جی جی۔ ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کا قرآن کریم میں واقعہ ہے۔ دوسرے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی۔ ایک وہ جریج کا واقعہ ہے جو بنی اسرائیلیہ کے ولی تھے، ان پر تہمت لگی تھی اور ماں کی ناراضی کی وجہ سے کہ ماں ان سے ملنے آتی تھی، یہ ذرا آبادی سے باہر رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ماں نے آواز دی، یہ نماز نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو ماں آوازیں دے کر چلی گئی۔ انہوں نے توجہ نہیں تھی ان کی کہ نماز توڑ کر جواب دیا جائے۔ کہ نفل نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی حاجت کے لیے بلائیں اور جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا وہ حاجت ایسی ہے کہ ان کو ضروری ہے، تو اس طرح نماز توڑنے کی اس کی صورتیں ہیں، تو وہ صورت نماز توڑنے کی تھی۔ تو ان کو مطلب یہ مسئلہ توجہ نہیں تھی ان کی، نماز نہیں توڑی انہوں نے، اور ماں نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ اب تو میرا بیٹا جیسے کہ مطلب مجھے بھی جواب نہیں دے رہا، ماں ہوں میں اس کی، تو یا اللہ اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک کہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ فاحشہ مانے گندے کام کرنے والی عورت۔ چنانچہ ماں کی دعا رنگ لائی اور لو حسد اس کے پیدا ہو گئے۔ کلو ذی نعمت محسود، حدیث پاک میں ہے کہ جو نعمت جو پاتا ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، حسد کرنے والے انہیں وہ حسد کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے بھی حسد پیدا ہو گئے، اور یہاں تک کہ کسی نے ایک چرواہے ایک فاحشہ عورت سے ترکیب بنائی، گندی عورت سے، طوائف سے۔ تو طوائف بھی بہرحال یہ کہ فاحشہ کہتے ہیں بے حیا عورت سے ترکیب بنائی، اور یہ مطلب کالا منہ کر کے اس کے ساتھ وہ ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ عورت کیونکہ اس کو پیسے دیے گئے تھے، اس نے کہنا شروع کیا یہ بچہ جانتے ہو کس کا ہے؟ یہ جو بنا بیٹھا ہے نا عابد و زاہد عبادت گزار، یہ اس کا بیٹا ہے، حرام کا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ اب تو لوگ تو عقیدت مند تھے پہلے، اب ایک دم مشتعل ہو گئے۔ عوام تو پہلے بھی عوام ہی تھے، اب بھی عوام ہے۔ عوام سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، شرعی معلومات نہیں کرتے، کہ تحقیق نہیں کرتے۔ عوام تو اٹھ گئے بھائی، اس کے اوپر ہلا بول دیا، اس کو مار مار کے باہر نکالا، گھر توڑ پھوڑ دیا، اور سب۔ اب بیچارے وہ مار کھا کر پھر جب لوگ تھکے مار مار کے جیسے، کہا میری سنو تو صحیح۔ چنانچہ وہ انہوں نے فرمایا بولو، تو کہا وہ بچہ تو لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ وہ بچے کو لائے، ایک درخت کے نیچے آئے، بچے کو لائے۔ ہاں، تو بچے سے پوچھا کہ سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا، اور اس نے کہا کہ وہ فلاں درخت کے نیچے گئے کہ اس درخت کے نیچے اس میری ماں نے ایک چرواہے کے ساتھ، جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا اس کو چرواہا بولتے ہیں، اس کے ساتھ کالا منہ کیا، برا کام کیا، اور میں پیدا ہوا، آپ بے قصور ہیں۔ اب تو لوگوں کے دل میں پہلے سے بھی احترام بڑھ گیا، تو یہ تو باکرامت ولی ہے، تھے ولی ہو، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا ان کا۔ تو اب لوگ تو بڑے معذرت خواہ ہوئے اور شرمندہ ہوئے، اور ان کا پہلے سے بھی بہترین مکان بنا دیا۔ لیکن یہ کہ ماں کی بددعا رنگ لائی نا، کہ فاحشہ کا منہ دیکھا، واسطہ پڑا اس سے، منہ دیکھنا سے مراد واسطہ پڑا اس کو، فاحشہ سے، فاحشہ نے ان کو رسوا کیا، پٹوایا، مکان اور ٹینشن اور سب یہ ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن ایک کرامت کا ظہور ہوا کہ ولی ہوتا ہے، اور یہ کرامت جو ہے نا، یہ میں نے اپنے انداز میں کئی الفاظ آگے پیچھے ضرور ہوئے ہیں، تو یہ بخاری
یا مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا میں نے اپنی یاد پر کچھ خلاصہ عرض کیا. یہ 3 ہوئے، اور ایک بچہ ماں کی گود میں وہ اٹھا کر لائی تھی یا کوئی لایا تھا، یہ حدیث شریف میں، اور اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں. یہ بھی ایک حدیث شریف ہے. یہ ہوئے 4. اس کے علاوہ یاد نہیں ہے. 5واں وہ ہے، عرض کر دیا، 4 عرض کر دیے میں نے اپنی یادداشت پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ